پاکستان کا مشرق وسطی میں امن کمیشن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا پاکستانی وفد ایران جائے گا، ایران سے مذاکرات میں اچھے اشارے ملے ہیں، امید ہے پاکستانی حکام کی جانے سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ایک اچھا معاہدہ کرنا ہے، معاہدہ نہ ہوا تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر تہران میں موجود، محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے ملے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کسی اعلیٰ وفد کے دورہ ایران کی خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے۔ پاکستانی قیادت ایرانی صدر اور قیادت سے رابطے میں ہے۔ رواں ہفتے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے 2 دورے کیے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کو امن عمل سے سائیڈ لائن کرنے کے الفاظ مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور UAE پر حملوں کی بھی مذمت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ کا ابنا ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ابنا ہرمز پر ٹول ٹیکس نہیں چاہتے، ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کریں گے۔ ممکن ہے یورینیم لینے کے بعد تباہ کر دیں، اپنا مقصد کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ بلاول بھٹو نے کراچی میں شاہراہ بھٹو فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ قیوم آباد سے کاٹھور تک 39 کلومیٹر طویل ٹریک مکمل، منصوبے پر 40 ارب روپے سے زائد لاگت آئی۔ شاہراہ بھٹو پر 6 انٹرچینج اور سمارٹ ٹولنگ سسٹم قائم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ شاہراہ بھٹو کراچی کے عوام کے لیے پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے، منصوبے سے ٹریفک کے دیرینہ مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کی تعمیر گروپ کے وفد کی ملاقات، گروپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور جاری منصوبوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا قطر نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا۔ ایئر چیف مارشل زہید احمد بابر سدھو کا ترکی کا دورہ، ترک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، مشترکہ عسکری مشقوں اور تربیتی پروگرامز کے فروغ پر بھی زور۔ ایئر چیف کی ترک وزیر دفاع سے بھی ملاقات، پاک ترکی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا وزیر اعظم چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دورہ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی مضبوطی کا باعث بنے گا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کا زور، سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ حیدرآباد، نوابشاہ، خنبر سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں پارہ 43 ڈگری تک جا پہنچا۔ پنجاب میں رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ اور سرگودا میں بھی شدید گرمی، درجہ حرارت 40 سے اوپر۔ لاہور میں 41، اسلام آباد 35، پشاور 36 اور کراچی میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ فگر سمیت بلتستان ڈویژن میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ سے مشکلات۔ حسین آباد اسکردو کے مقام پر سیلابی ریلے سے تباہی، اسکردو کو شگر اور کھرمنگ سے ملانے والی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند، ضلعی انتظامیہ کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ بجلی صارفین خبردار، ہوشیار، بلوں پر QR کوڈ سکین کرنے میں احتیاط کریں، ہیکرز متحرک ہو گئے، صارفین کی ذاتی معلومات چوری ہونے کا خدشہ۔ پاور ڈویژن نے ایڈوائزری جاری کر دی، کہا صارفین سبسڈی کے لیے کسی ڈیجیٹل یا کاغذ پر معلومات درج نہ کریں، یہ طریقہ غلط اور غیر قانونی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، لیاری، سرجانی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن اور قائد آباد کے علاقے سب سے زیادہ متاثر۔ لائنز ایریا، سولجر بازار، کھارا در اور لسبیلا میں 12 سے 14 گھنٹے کی بجلی بندش۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق 30% فیڈرز پر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر پابندی عائد کر دی، ٹرانسفارمر کی مرمت کے بدلے صارفین سے رقم وصولی سے بھی روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے کہا چند افراد کے بل نہ بھرنے پر پورے علاقے کی بجلی بند کرنے کا کیا جواز ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے صوبے میں گندم کی بندش کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا امید ہے وفاقی حکومت بندش کے خاتمے کا وعدہ پورا کرے گی۔ قومی اقتصادی کونسل کی اسلام آباد میں جناح اسپتال منصوبے کی منظوری۔ کچھوی کینال اور خیبر پختونخوا میں آبپاشی کی بہتری کے منصوبے بھی منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ ML1 کی تفصیلی ڈیزائننگ اور حویلیاں ڈرائی پورٹ منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے تعلقات اور ریلوے تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ریلوے اور امریکی کمپنی کے درمیان تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ امریکی ناظم الامور کی ریلوے میں سرمایہ کاری کے فروغ کی یقین دہانی۔ اپر کوہستان سکینڈل، گرفتار مرکزی ملزم کے اثاثے سرنڈر کرنے سے متعلق درخواست منظور۔ پشاور کے احتساب عدالت کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا ملزم کے مطابق گھر پر چھاپے کے دوران 56 کروڑ روپے ریکور کیے گئے، 1 کلو سونا، 4 لگژری گاڑیاں اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔ محمد رضوان آؤٹ، بابر اعظم، شاداب خان، نسیم شاہ کی واپسی۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ شاہین آفریدی قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ حارث رؤف اور سفیان مقیم کی بھی اسکواڈ میں واپسی۔ غازی غوری اور رحیل نذیر بطور وکٹ کیپر بلے باز شامل۔ سلمان علی آغا، صاحبزادہ فرحان، ابرار احمد اسکواڈ کا حصہ۔ عبدالصمد، شامل حسین، احمد دانیال، عرفات منہاس، معاذ صداقت بھی شامل۔ ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو کھیلا جائے گا۔ محمد رضوان، فہیم اشرف، فیصل اکرم اور حسین طلب ون ڈے اسکواڈ سے ڈراپ۔ وسیم جونیئر اور سعد مسعود بھی اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے۔ فخر زمان اور سائم ایوب انجری کے باعث اسکواڈ سے باہر۔ PCB کے مطابق دونوں کھلاڑی ریہاب پروگرام جاری رکھیں گے۔ عثمان خان بیماری کے باعث زیر غور نہیں آئے۔ پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز کی ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے 16 مراکز پر بھی ٹکٹ دستیاب۔ ٹکٹ کی کم از کم قیمت 200 روپے مقرر۔ ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ 8 ٹکٹیں ملیں گی۔ منشیات فروش، خاتون ملزمہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ ملزمہ کو منشیات سمیت 11 مقدمات میں جوڈیشل کمپلیکس کراچی میں پیش کیا گیا۔ عدالت کا تفتیشی افسران کو مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم۔ سینئر عہدوں پر موجود افسران کا ڈیٹا فروخت ہونے کا انکشاف۔ جنوبی پنجاب سے 4 رکنی گینگ پکڑا گیا۔ DG نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی خرم علی نے کہا ملزمان افسران کا ڈیٹا غیر ملکیوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ تفتیش کر رہے ہیں کہ ملزموں کو ڈیٹا کون فراہم کرتا رہا۔ سرکاری ملازمین کی سینیورٹی لسٹیں نہیں چھپائی جا سکتی۔ تمام فہرستیں ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنا لازمی قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا تمام سرکاری محکموں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کی سینیورٹی لسٹیں ہر سال جنوری میں اپ ڈیٹ کی جائیں گی۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی جاری کردہ سینیورٹی لسٹ کا عدم قرار۔ نئی اور درست سینیورٹی لسٹ جاری کرنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات عطا تارٹ سے بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران کے وفد کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اطلاعات نے وفد کو اصلاحاتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ کہا روابط باہمی اعتماد اور تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔